بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھیں۔ ناظرین، آج کے تھمبنیل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا ویڈیو کس بارے میں۔ موجودہ حالات میں فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ در حقیقت پوری امت مسلمہ اور یہودی مشینری کا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن افسوس کہ پوری دنیا میں 2.25 ارب سے زائد مسلمانوں میں سے کوئی بھی فلسطینیوں کی امداد کے لیے تیار نہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے اتحاد کے باوجود کوئی اسلامی ملک فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ امریکہ، فرانس بلکہ پوری دنیا کے کفار اسرائیل کا کھلم کھلا اعلان کر کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آخر مسلم ممالک کی خاموشی کا سبب کیا ہے، اور ان حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود کمزور کیوں ہیں؟ فلسطینی کی مدد کے لیے مسلمان ممالک آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آج مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی جو 14 صدیاں پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حالات کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ پیشن گوئی کی تھی جو آج پوری ہو گئی ہے۔ حدیث کی کتاب سنن نبی داؤد میں کتاب الملائم کی حدیث نمبر 3745 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا جب سارا کفر متحد ہو جائے گا اور ساری کفر کی طاقتیں یکجا ہو جائیں گی۔ وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں ایسے بلائیں گے جس سے پلیٹ ایک اور کھانے والے بہت زیادہ ہوں، اور آپس میں ان کا اتفاق بھی ہو تو وہ سارے ایک پلیٹ کی طرف سب کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت ایک پلیٹ کی طرح درمیان میں ہوگی، اور دائیں اور بائیں چاروں طرف دشمن اطاعت کر کے آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، مل کے مسلمانوں پر حملہ کرو۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کفار کو دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر فلسطینیوں کو ختم کرو، اور امریکہ جیسے ممالک ان کی مدد کا اعلان بھی کر چکے۔ بہرحال صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، بارود نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا، بارود بھی ہوگا، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، طاقت بھی ہوگی، اس کے باوجود تم کمزور کیوں ہوں گے؟ فرمایا، اس لیے کہ تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام اسلامی ممالک ایک جھاگ کی طرح بن گئے۔ ہمارے پاس فوجیں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پلیٹ کی طرح کفار کے سامنے پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے، برطانیہ سے ڈر رہے، فرانس سے ڈر رہے، اس لیے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، کاروبار تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آخر اس وقت مسلمانوں کی حالت کیوں ہوگی؟ وہ اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں کیوں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ مسلمان دنیا سے پیار کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے۔ ناظرین، یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا کہ تم کفار سے جہاد کرو۔ اسلام کا ایک حصہ جہاد بھی ہے، لیکن ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں موت سے نفرت ہو گئی ہے، ہم دنیا سے پیار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اتنے کمزور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی ممالک صرف اس لیے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے اور اقوام متحدہ ناراض نہ ہو جائے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی اور ہمارے ممالک دیوالیہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے۔ آج ہمارے دلوں سے ان فلسطینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مسلمانوں کا درد محسوس نہیں ہوتا اور ان پر ہونے والے ظلم پر تکلیف نہیں ہوتی تو وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اسے امتی نہیں مانتا، وہ صرف نام کا مسلمان ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ فلسطین کے وہ مسلمان جو آج جہاد کر رہے ہیں، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو آج جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو اہل شام کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا، فلسطین کے علاقے میں آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر فلسطین میں رہنے والے مرد اور عورت، بوڑھے اور بڑے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
ان کی مدد کر دیں، ان کی اعانت کر دیں اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ کتنا مبارک علاقہ ہے۔ افسوس کہ آج ان فلسطینیوں کے لیے ہمارے دلوں سے وہ احساس، وہ تکلیف، وہ دکھ ختم ہو گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، لیکن ہم وہ بھائی چارہ اختیار نہیں کر رہے، ہم ان کو صرف نام کا بھائی شمار کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ملک شام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے لیے اس ملک شام میں برکت عطا فرما۔ جو پہلے فلسطین کا علاقہ بھی اسی ملک شام میں شامل تھا تقسیم سے پہلے۔ اتنا مبارک یہ علاقہ ہے بیت المقدس، وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول، جہاں تقریباً اکثر انبیاء کرام آئے اور انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ جب بلایا تو اسی فلسطین کے علاقے سے بلایا۔ آج ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ یہ کمزوری صرف اس لیے ہے کہ ہماری دلوں میں صرف دنیا کی محبت ہے اور ہمیں موت سے نفرت ہے۔ آج اگر مسلمان جہاد کرتے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، تو جہاد کرنے والا کبھی بھی موت سے نہیں ڈرے۔ تو آج اگر ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم اس حدیث کا مستاق بن رہے ہیں، ہم جہاد سے نفرت کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جہاد غلط ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اور آج مسلمانوں کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، عروج پانا ہے، تو پھر جہاد کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آج ہم دیکھیں کہ ہم کس ڈانچے میں جا رہے ہیں۔ ہم کہیں ان مظلوموں کی بد دعا کا مستاق تو نہیں بن رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان جتنے حجاب ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ ان کی قبول کرتا ہے۔ آج اگر فلسطینیوں نے ہمارے خلاف دعا کی، بد دعا میں دی، تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، پھر ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ اس لیے آج وقت ہے کہ اگر ہم ان احادیث کا مستاق نہیں بننا چاہتے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا، بھائی چارے کا ساتھ دینا پڑے گا، اور ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ تھی ناظرین کرام ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔